ایک دوست نے سوال کیا کہ ہماری بھی کیا قسمت ہے، پیدا ہوئے تو گھر میں بھوک دیکھی، کچھ بڑے ہوئے تو نیلے پیلے سکول دیکھے جہاں تعلیم کے نام پر تماشا ہوتا تھا، کچھ اور بڑے ہوئے تو روزگار کے چکر میں لگ گئے اور اسی پریشانی، غربت اور تنگی میں شادی ہو گئی۔ آج بچے ہو گئے ہیں مگر حالات ہیں کہ سنورنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بیمار ہو جائیں تو پیناڈول ہی تمام بیماریوں کا ایک واحد علاج رہ جاتا ہے۔ سرکاری اسپتال میں دعائیں نہیں ملتی، سرکاری سکولز میں تعلیم نہیں ملتی، سرکاری اداروں سے ریلیف نہیں ملتا۔ کاش ہماری قسمت میں بھی کوئی سرکاری نوکری ہی ہوتی تو کم از کم گھر میں 2 وقت کی روٹی تو سکون سے ملتی۔ لاک ڈاؤن نے روزگار تو چھین ہی لیا، اب مالک مکان چھت چھیننے کی باتیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں یا بیوی بچوں کو لے کر کسی ٹرین کے نیچے لیٹ جاؤں۔ اب بچوں کی خواہشوں کا مزید گلا نہیں گونج سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا اور دلاسے کے سوا میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا جو میں اسے دے دیتا۔ باتیں اس کی 100% درست ہیں، ہمیں تعلیم میسر ہے اور نہ ہی علاج معالجے کی کوئی سہولت۔ روزگار کے نام پر بھی ملک میں عرصے سے تماشا لگا ہوا ہے۔ تعلیم کا معیار کرانے کے بعد اسے مہنگا تو کر ہی دیا ہے، مگر اس تعلیم کے حصول کے لیے بھی کئی نوجوانوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ان کے چھوٹے بہن بھائی اس قابل بن سکتے ہیں کہ معاشرے میں 2 وقت کی روٹی عزت سے کما سکے۔ گزشتہ دنوں بجٹ پیش کیا گیا۔ تعلیم کی بات میں جو بجٹ رکھا گیا وہ واقعی قوم سے بہت بڑا مذاق ہے، جبکہ دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ نہیں معلوم کہ دفاع ضروری ہے کہ رزق، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ دفاع کا بجٹ اس لیے بھی بڑھایا گیا ہے کہ ملک میں پھیلی انارکی کو روکنے کے لیے انہی لوگوں نے آگے آنا ہے اور جمہوری بچوں کو محفوظ کرنا ہے۔ سرکاری اسپتال میں جب کبھی بھی جانا ہوا تو وہاں ایک ہی چیز دیکھنے میں آئی کہ دوا ہمیشہ باہر سٹور سے ہی خریدنی پڑی۔ معمولی سے معمولی انجیکشن کے لیے بھی مریض کے ساتھ آنے والے بار بار میڈیکل سٹور کے چکر لگاتے نظر آتے ہیں۔ اسپتال کی قریب موجود میڈیکل سٹورز دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ایک سٹور کا کرایہ لاکھوں روپے ہے اور وہ اسے بآسانی ادا کر رہے ہیں، تو مطلب ان کا کاروبار پھل پھول رہا ہے، ورنہ 40 گز کی دکان کا کرایہ کوئی 50,000 1 لاکھ روپے کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ یہ باتیں حکومتوں کے سمجھنے کی نہیں اور نہ ہی کسی متعلقہ اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اتنا کرایہ ادا کر رہا ہے۔ سرکاری اسپتال جانے سے پہلے ہر شخص اپنے حلقے میں ایسا فرد تلاش کرتا ہے جس کی تھوڑی بہت بھی پہچان ان اسپتالوں میں ہو۔ جس کی کوئی جان پہچان نہیں، وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے ادویہ کی مد میں دیا جانے والا بجٹ 2 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بجٹ کہاں کہاں اور کس کس کی جیب میں جاتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں۔ لیکن یہاں ان اداروں کے لب بھی خاموش ہیں، جو افسوسناک ہے۔ سرکاری اسپتالوں کی طرح سرکاری سکولوں کی حالت بھی سب کے سامنے ہے۔ 4.5 ارب کے لگ بھگ بجٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس قلیل بجٹ سے ان ملازمین کو سالہ سال تنخواہ ادا کی جاتی رہے گی اور یہ مفت میں عوام کے پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ حکومت اگر تعلیم سے مخلص ہے اور حکمران چاہتے ہیں کہ ملک کا بچہ بچہ تعلیم حاصل کرے تو انہیں یہ ڈھونگ ختم کر کے تمام سرکاری سکولوں کو NGOs کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس سے کئی فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ پرائیویٹ سکول میں پڑھنے والا بچہ بھی اس سکول کا رخ کرے گا، تو دوسری طرف سرکاری ملازمین کو مفت کی باری سیلری کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس پیسے سے بے روزگار نوجوانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ملیں کارخانے تعمیر کیے جا سکتے ہیں، جہاں سے وہ بآسانی روزگار حاصل کر کے اپنے کنبے کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کا خاتمہ کر کے ایک وزیر اور ڈیروں مشیروں کی تنخواہیں بھی بچائی جا سکتی ہیں۔ اسکولوں کی عمارت بھی کام آ جائے گی اور سرکاری دفاتر کرائے پر دے کر ان سے ماہانہ کرایہ بھی وصول کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس ملک میں کسی کو تعلیم کی ضرورت نہیں، اس لیے بجٹ میں عوام کی جیب کاٹ کر پیسہ مختص کرنا سراسر زیادتی ہے۔
एक वजीर की बातें सुनी जो कह रहे थे कि बजट में अवाम को रिलीफ दिया गया है। सुनकर हैरत हुई कि अवाम को रिलीफ दिया गया है और अवाम को ही मालूम नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई मुझे 1 रुपया दे और मुझे मालूम ही ना हो कि उसने मुझे 1 रुपया दिया है। उनके पास बजट है, ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अवाम को रिलीफ के नाम पर जो कुछ दिया जाता है वो भी देख लीजिए। आटा बजट से पहले महंगा हो गया, अब वापस 10 रुपए कमी करके अवाम को भेजा जाएगा, ये रिलीफ मिला है। चीनी महंगी कर दी गई, अब 5 रुपए कमी करके हमें वापस दे दी जाएगी, ये रिलीफ मिला है। इसी तरह अशियाए खुर्दनोश पर पहले ही महंगाई का बम कराया जाता है और बजट के बाद उसे वापस 2 रुपए कमी के साथ अवाम को थमाकर कहते हैं रिलीफ दिया है। ये रिलीफ नहीं, धोखा है जो हम बरसों से खाते आ रहे हैं और न जाने कब तक ये धोखा खाना हमारे मुकद्दर में लिखा है। इस मुल्क का कानून भी अजीब है। हुकूमत बनाने के लिए वोटिंग सिस्टम तो राइज है, मगर यह नहीं बताया गया कि अगर कोई हुक्मरान अवाम की उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता तो उसे वापस उसकी औकात कैसे दिखाई जाए। दरअसल इसे ही जमहूरियत कहते हैं, जिसमें हर चीज बकाऊ हो जाए, हर चीज बिकती हो, जहां ना ईमान की कोई कदर कीमत हो और ना ही ईमानदारी की कोई लाज रखी जाती हो। जमहूरियत असल में बेईमानों की जमात है, जिसमें हर सियासतदान एक दूसरे के सामने नंगा है और इस हमाम में कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर किसी एक ने किसी दूसरे के राज अफशा किए तो फिर उसके राजों से भी पर्दा उठने का डर होता है। लिहाजा इस जमहूरी हमाम में चुपचाप नंगे होकर नहाते जाओ और अपना अपना हिस्सा कमाकर साइड पकड़ते जाओ। इसी को जमहूरियत कहते हैं। जहां गरीब के लिए कोई प्लान नहीं, जहां गरीब के रोजगार पर कोई ध्यान नहीं, तमाम सरकारी मशीनरी उम्रा के लिए रखी गई है। यहाँ अगर गरीब के घर कोई चोरी हो जाए तो अव्वल पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं करती और ये कहकर गरीब को भगा दिया जाता है कि यार 500 रुपए के लिए क्यों कागज जाया करते हो। और अगर अमीर के घर से कोई कुत्ता भी गायब हो जाए तो पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। जमहूरियत के नाम पर बनाया गया कानून सिर्फ गरीब के लिए नाफजुल अमल है, अशरफिया इससे आजाद है। जब से होश संभाला तब से सरकारी मुलाजमीन को ही पुरस्कून जिंदगी जीते देखते आया हूँ। हर साल तनख्वाह में इजाफा उन्हीं की किस्मत में और रिटायरमेंट पर लाखों रुपए भी उन्हीं के लिए। उसके बाद जिंदगी भर के लिए पेंशन, खुद मर गया तो बीवी, बीवी मर गई तो बच्चे उसकी पेंशन पर मजे करते रह गए। दूसरी तरफ उन सरकारी अदारों और सरकारी मुलाजमीन की काबिलियत देखकर भी हैरत होती है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान तो दर दर की ठोकरें खाता है, मगर ये अनपढ़ या कम तालीम होने के बावजूद बाप की सिफारिश और कोटे पर सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं। काम करो या ना करो, महीने के शुरू में तनख्वाह खुद दरवाजे पर चलकर आती है। ये तनख्वाह उन्हें कितने गरीबों की खुदकुशियों के बाद मिलती है, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं, बस अपने घर का चूल्हा चलना चाहिए।